اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آج کا یہ سوال کہ 2021 ختم ہونے کو اور 22 آ رہا ہے، سال شمسی ہو یا قمری سب اللہ کے ہیں، اسے سیلیبریٹ کرنے میں، خوشی منانے میں حرج ہی کیا ہے؟ جناب من مستعار زندگی جو لائے تھے اس کی ایک اور اینٹ گر گئی۔ ہماری زندگی مستعار، اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا اور ہم موت کے قریب ہونے لگے۔ یہ عالم بھی فنا کے قریب ہونے لگا اور ہم بھی فنا کے قریب ہونے لگے۔ اور پھر آج مسلم امہ جس موڑ پر کھڑی ہے، ہم نے کون سی فتوحات حاصل کر لی؟ ہم نے کون سے کارہائے نمایاں کر لیے؟ کتنے مقبوضہ علاقے ہم نے چھڑا لیے کہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے؟ کون سی گتھیاں ہم نے سلجھا لی؟ کیا ہم نے کبھی حساب لگایا کہ ہمارا 2020 سے بہتر رہا تھا کہ ہم اس پر خوشی منائیں کہ جو ہمارا ذمہ کام تھا وہ ہم نے پورا کیا، لہذا آج خوشی منانی چاہیے؟ صاحب ہم نے تو سود و زیان کا گوشوارہ تک بھی نہ بنایا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کتنے کرنے والے کام ہم نے کر لیے اور نہ کرنے والے کتنے کاموں سے ہم بچ گئے۔ ہم نے تو اپنا آڈٹ بھی نہ تیار کیا کہ ہمیں خیر کے کتنے مواقع ملے جن سے ہم نے خیر پھیلائی، خیر پائی، معاشرے کی اصلاح کی، اپنے خاندان کنبے قبیلے کی، اپنے دوست احباب کی ہم نے اصلاح کی۔ حقیقت یہی ہے، میرا تعارف یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرا تعارف یہی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، میں نے اس کو کس قدر پورا کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تو معمول تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا یومیہ حساب کروں کہ میں نے کیا کرنا تھا، کیا نہ کرنا تھا، میں نے کتنی کامیابی پائی، کتنی میں ناکام رہا، تاکہ میں اس کی اگلے دن میں تلافی کر سکوں۔ یومیہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس لیل و نہار میں اتنی مصروف ہوں، چلو میں اسبوعی کروں، ویکلی اپنا میں حساب کروں، یہ نہیں کر سکتا۔ چلو شہری منتھلی کروں، ورنہ جب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو سال پر، اس سال کے اختتام پر تو میں ڈائری لے کر بیٹھ جاؤں، ذرا اپنا حساب کروں، اپنی ذات کے بارے میں حساب کروں، ذاتی حساب۔ اس سال میری کتنی نمازیں رہ گئیں، کتنی روزے رہ گئے، کتنے دن میرے تلاوت کے بغیر گزرے، میں ذرا دیکھوں میں نے اپنے کاروبار کے لحاظ سے کتنی ایسے مواقع آئے کہ حرام انکم شامل ہو گئی، مشتبہ انکم شامل ہو گئی، پھر میں اس کی ترتیب لگا لوں، میں نے کتنی نمازوں کی قضا کرنی ہے، توبہ کر کے میں ان کی تلافی شروع کروں، پھر میں ذرا اپنے خاندانی حوالے سے بھی میں ذرا محاسبہ کروں، والدین کے ساتھ میرا اس سال کیا رویہ رہا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ رہا، بہن بھائیوں کے ساتھ، دیگر اعزاء کے ساتھ کیا رہا، کیا سلمن قطعت پر جس سے میں نے جوڑنا تھا اس سے میں نے جوڑا، کیا میں نے صحیح رخ پیش کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کے دل تو نہیں دکھائے؟ یہ سود و زیاں کا حساب ہونا چاہیے۔ پھر میں اپنے معاملات معاشرتیہ کو دیکھوں، جیسے ادارے آڈٹ کرتے ہیں نا، بالکل ایسے خیر و شر کا میں آڈٹ کروں کہ کتنی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، پھر اگلے سال کے بارے میں منصوبہ بندی کروں، دینی حساب سے بھی، دنیاوی حساب سے بھی۔ 2020 میرا 21 سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر لازمی سیلیبریٹ ہی کرنا ہے تو یاد رکھیے، میری خوشی ہو یا غم، میری تنگی ہو یا فراخی، میں آزاد نہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ساتھ میں پابند ہو گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عیدوں پر بھی میری خوشی کا طریقہ صدقے سے اور نماز سے ہے، عید الاضحیٰ پر میری خوشی کا طریقہ نماز سے اور قربانی سے ہے، گویا کہ میری خوشی غیروں کی نکالی میں نہیں، میری خوشی سجدے میں ہے۔ خوشی دینے والے اللہ کے سامنے جبین نیاز جھک جائے، یہ مومن کی شان ہے۔ خوشی غمی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، شراب نہیں، جوا نہیں، آتش بازی نہیں، ون ویلنگ نہیں، میری خوشی کا جو مدار ہے وہ رقص و سرور کے ساتھ نہیں۔ شراب کے بارے میں تو ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، سارے گناہوں کی جڑ شراب، اور زنا الامان والحفیظ، یہ مرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ پھر جوا اور غیبت، گالیاں، گانے، اسلام نے ان سب کو جرم قرار دیا۔ تو یہ اگر میرے سال کی ابتدا ہوگی تو بتائیے سارا سال کیسے گزرے گا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امر جیبان لم یبدا بحمد اللہ بذکر اللہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو اللہ کی یاد کے بغیر ہوا وہ بے برکت ہوگا۔ جب میں اپنے نئے سال کو بھی اللہ کی یاد کے بغیر کروں گا، میں اسے شیطان کے طرز پر کروں گا، تو کیسے وہ برکت والا ہوگا؟ اسلام تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یاد رکھیے کہ جب میں سال کے شروع پر خود کو مسلمان کہتا ہوں تو طرز اسلامی اختیار کرنا بھی لازم ہے، اور اسلام کا طرز شکر کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے۔ میں سوچوں مجھ سے کیا کمیاں ہو گئیں، میں نے ان کی تلافی اگلے سال کیسے کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ نوجوانوں، حضور کا ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ سالگرہیں، یہ برسیاں، یہ نیو ایئر ہو یا کرسمس اور اس طرز کے جو دیگر ان کی خرافات ہیں، ان کو ہم نے ان میں شرکت بھی نہیں کرنی، اور ان کے طرز پر ہم نے ان دنوں کو نہیں منانا۔ شکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ منائیے، اور یاد رکھیے ارشاد نبوی علیہ السلام ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ غیر کی تہذیب کی ضرورت تو اس وقت جب میرے پاس اپنی تہذیب نہ ہو، جب میرے پاس اپنی خوشی کے طریقے، غمی کے طریقے، فراخی اور تنگی میں وقت گزارنے کے طریقے نہ ہوں، جب مجھے رسول رحمت نے ہر چیز سکھا دی، اور قرآن نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آؤ سیرت کو پڑھو کہ حضور میں خوشی کیسے منائی۔ اللہ ہمیں اسلامی طرز کو اختیار کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو کفار کی مشابہت سے محفوظ رکھے۔ شکر اور فکر کے ساتھ اگلے سال کا آغاز کیجئے۔ اللہ کرے آئندہ سال مسلم امہ خصوصاً ہمارے مظلوموں کے حق میں خیر کا سال ہو۔